يا الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، وہ انسان جس کا دل نرم ہو، قرآن سن کر اس کا دل اثر قبول کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سن کر اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے، عمل کرنے کا شوق اور جذبہ بڑھ جائے، وہ خوش نصیب ہے۔ اور جس انسان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، احادیث اس کو سنائی جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو وہ سنے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، سیکھنے کا شوق نہ بڑھے، عمل میں کوئی تغیر نہ ہو، دل سخت رہے، آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، کوئی خوف پیدا نہ ہو، وہ انسان انتہائی بد نصیب ہے۔ آپ کے سامنے گزشتہ 2 جمعہ سے جو احادیث بیان کی جا رہی ہیں، ان احادیث کے اوپر جو عنوان قائم کیا مصنف نے، اس کا عنوان ہے کتاب الرقاق۔ ایسی کتاب، ایسی احادیث جن کو سن کر انسان کے چمڑے میں نرمی پیدا ہو جائے۔ رقاق رقیق سے ہے، جس کا معنی اور مطلب ہے نرم ہونا،
پتلا ہونا، یعنی جن کو سن کر انسان کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو جائے اور وہ احادیث سنے تو اس کے جسم کو متاثر کرے، دنیا سے زہد اور بے رغبتی پیدا ہو جائے اور آخرت سے رغبت پیدا ہو، یہ وہ احادیث ہیں۔ اب اگر ان احادیث کو سن کر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ مصنف نے عنوان قائم کیا کہ یہ وہ احادیث ہیں جن کو ایمان والا سنے گا اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کے چمڑے میں تبدیلی آئے گی، اس میں خوف پیدا ہوگا، اس کو دنیا سے بیزاری محسوس ہوگی، آخرت کا شوق پیدا ہوگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، جسم کانپے گا اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ میری زندگی گزشتہ تو اچھی نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے، مجھے اپنی آخرت کو کیسے بنانا ہے۔ یہ ہے اس کتاب کا مقصد۔ لیکن ہم 2 جمعوں سے لے کر میں، عمر فاروق بھی، آپ بھی احادیث سنی ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے اندر غور کریں، ہمارے اندر کچھ تبدیلی آئی؟ اتنی احادیث سنی، اکیلے میں بیٹھ کے رونا آیا؟ کوئی سوچا یار یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے؟ اس طرح کے طرز زندگی سے تو آخرت خراب ہوتی ہے۔ یہ انداز زندگی گزارنے کے یہ شب و روز تو میری آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، میں برباد ہو رہا ہوں، مجھے بدلنا ہے۔ سوچا، عمل کیا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، ندامت ہو جائے ہمیں، پشیمان ہو جائیں ہم دل میں، ابھی عزم کر لیں، اب انشاءاللہ العزیز اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو احادیث سنوں گا اس کے ذریعے اپنے آپ کو میں بدلوں گا۔ یار یہ ایک بات ہے سیدھی سی، جس چیز کی اہمیت دل میں ہوتی ہے اس کو جب سنا جائے، دیکھا جائے، تبدیلی آتی ہے، بندہ بدلتا ہے، اس جیسا بنتا ہے۔ جس چیز کو سن کر، دیکھ کر تبدیلی نہ آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، اس کی دل میں اہمیت نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، یہ دنیا میں جتنا یہ فیشن چل رہا ہے، یہ دیکھ کر اور سن کر ہے، دیکھا دیکھی کا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ نوجوان جو پہلے داڑھی مونڈنا روزانہ صبح 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 اپنے لیے حسن سمجھتے تھے، وہی نوجوان آج اتنی لمبی داڑھی رکھ رہے ہیں، سنت سمجھ کر نہیں، جو ویسے رکھ رہے ہیں۔ کیوں ہے؟ اثر لیا، اس کی اثر ہے، اس نے سمجھا ہے یہ بھی ایک ڈیزائن ہے، یہ بھی ایک فیشن ہے۔ اس چیز کی دل میں اہمیت آئی تو چہرے بدل گئے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کا معاملہ، ہم کتنے ہی نیچے گر گئے، کتنے ہی پست ہو گئے، کتنے ہی دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی کا قرب کسی بھی اعتبار سے جب اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت لکڑی کو حاصل ہو تو وہ جدائی پہ روئے، لکڑی کو حاصل ہو وہ جدائی پہ روئے، اور ہم اتنے بد نصیب ہو گئے کہ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی جائیں اور ہم کہیں ٹھیک ہے،
عمل کرنے کا جذبہ نہ ہو. تو میرے بھائیوں وقت گزرا نہیں ہے. پچھلے جمعے والا ہی یہی عنوان ہے. ہم نیت کر لیں اے اللہ جو پچھلے جمعوں میں ہم نے سنا تھا عمل نہیں کیا, خیال بھی نہیں پیدا ہوا, اللہ تو نے معاف نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے, معاف کر دے. نکالنے کی دیر ہے, فیصلے پہلے ہو جائے, قلم پھر جائے گا خدا کی قسم. اور اگلے آج ہم جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ جو آج کا جو احادیث ہے نا وہ پچھلے جمعوں کا خلاصہ ہے, نچوڑ ہے نچوڑ. اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو سنانا شروع کرتا ہوں. میرے دوستو ہم سارے کے سارے اکثر اوقات یہ چاہتے ہیں کہ مجھے فضیلت حاصل ہو, مجھے عزت حاصل ہو, مجھے مقام ملے. ایک باپ سے اس کے 4 بیٹے ہوں تو اس سے اگر پوچھا جائے آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہے, وہ سب سے پیار ہے, آپ سب سے زیادہ کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ آپ کے نزدیک آپ کے بچوں میں سے سب سے زیادہ افضل کون ہے, پیارا کون ہے؟ تو اگر باپ بھری مجلس میں یہ کہہ دے میرا فلانا بیٹا, سارے اچھے ہیں لیکن فلانا, اب اندازہ لگا لیجئے وہ کیا اس کی عزت ہوگی. اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بیٹے اپنے جذبات قربان کرتے ہیں. پھر اس کو سنبھالنے کے لیے اولاد, جس بیٹے کو یہ شرف مل جائے وہ اس کو سنبھالنے کے لیے اپنا سب کچھ, اپنے جذبات قربان کرتے ہیں. ایسے نہیں ملتی. باپ, میں بھی باپ ہوں لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں وہ زیادہ اس بات کو جانتے ہیں. منہ سے نہیں بولتا کہ یہ میرا بیٹا اچھا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, سب کو بیٹا بیٹا ہی کہہ کے, لیکن جو دل میں ہوتی ہے نا وہ اصل ہوتی ہے. جس کے دل میں, جس باپ کے دل میں اپنے بیٹے کی وہ محبت ہے جو باپ ہونے والی نہیں ہے بلکہ ادب والی ہے, وہ بیٹا خوش نصیب ہے. باقی تو چرسی اور بھنگی سے بھی باپ محبت کرتا ہے, شرابی سے بھی باپ محبت کرتا ہے, لیکن وہ محبت جو باپ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایک گھر کا فرد ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے, جس بیٹے کے لیے اس کے باپ میں, جس بیٹی کے لیے اس کے باپ میں, جس بھائی کے لیے اس کے بھائی میں, جس چچا کے لیے اس کے بھتیجے میں, جس بھتیجے کے لیے چچا کے لیے, خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہیں. وہ حقیقت میں اچھے انسان ہیں, اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں. آپ کی زندگی کو چھوڑ کر باپ کی محبت حاصل ہی نہیں ہو سکتی. آپ کی زندگی کو چھوڑ کر بیٹا باپ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا. میں اس یقین سے کہہ رہا ہوں. تو میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے, وہ کیسا ہوگا؟ باپ دنیا میں اپنے بچوں میں بیٹھ کے کہے تو بچہ خوشیاں منائے, مجلس میں کہہ کے کہے, ایک عمدہ مجلس میں ہو, سارے رشتہ دار اکٹھے ہوں اور باپ کہے میرا پتر بڑا چنگا ہے, ساری میری اولاد وچ سب تو چنگا ہے, وہ بیٹے کے کیا کہنے. اور اگر باپ بھی معزز ہو, علاقے میں اسے رسوخ رکھتا ہو اور اس کا ایک علمی اور عملی مقام ہو, دین کی بنیاد پہ اس کا اتھارٹی سمجھا جاتا ہو, تو پھر وہ باپ اپنے کہے کہ لوگوں میرے ساتھ تمہیں پیار ہے, اگر تم یہ چاہو کہ میرے بعد اگر تم جس کو اپنا بڑا سمجھنا چاہتے ہو تو یہ میرا بیٹا ہے. پھر کیا کہنے. میرے بھائیوں یہ نسبتیں ساری جتنی بھی میں عرض کر دوں, یہ ساری نسبتیں اللہ کے مقابلے میں بہت چھوٹی. اب کیا ہے کہ اللہ جل شانہ و منوالہ فرشتوں کی مجلس لگی ہے, مالا علیین عرش والے فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہیں اور اللہ جبریل کو بٹھائے ہوئے ہیں اور جبریل کو کہہ رہے ہیں جا میرے محمد کو جا کے بتا دے کہ سب سے افضل لوگ کون ہے. وہ کیا ہوگا؟ پھر جبریل امین اس پیغام کو لے کے آ رہے ہیں. میرے بھائیوں آج امریکہ کا سفیر, برطانیہ کا سفیر ہماری ملاقات کے لیے کوئی پیغام لے کے آ جائے, کیا ہی بات ہے جی. اور وہ اللہ کا سفیر بن کے جبریل آ رہا ہے اور آپ محمد کریم کے پاس آ رہے ہیں, اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کے جھرمٹ میں بیٹھ کر, اس جماعت میں بیٹھ کر جس جماعت کو اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا, جس جماعت کو اللہ کہتے ہیں اولئک هم الصادقون, جس جماعت
جماعت کو اللہ کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، جس جماعت کو اللہ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون، مقدیاں مکائیے، جس جماعت کو اللہ یہ کہے اولئک حزب اللہ، یہ ہم الراشدون ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اور چھوڑو یہ ساری باتیں، میں اللہ کہتا ہوں، میں اللہ کہتا ہوں، میں فرشتوں کو نہیں کہتا یہ میری جماعت، میں نے نوح کے صحابہ کو نہیں کہا یہ میری جماعت، میں نے موسیٰ کے صحابہ کو نہیں کہا یہ میری جماعت، میں نے ابراہیم کے ماننے والوں کو نہیں کہا یہ میری جماعت، میں نے عیسیٰ کے امتیوں کو نہیں کہا یہ میری جماعت، میں نے لوط کے امتیوں کو نہیں کہا یہ میری جماعت۔ میں محمد اتنا بلند ہے، محمد اتنا اونچا ہے، محمد اتنا بالا ہے، جو اس کے ساتھ لگ جائے میں اللہ آسمانوں پہ اعلان کرتا ہوں اولئک حزب اللہ۔ صدیق میری جماعت، عمر میری جماعت، عثمان میری جماعت، علی میری جماعت، معاویہ میری جماعت، حسنین میری جماعت، حسن میری جماعت، یہ ساری میرا گروہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف میری جماعت ہے۔ جس جماعت میں بیٹھ کر پھر اللہ کے نبی وہ پیغام سنائیں، اب اندازہ لگا لیجئے وہ حقیقت میں وہ بندہ کتنا افضل ہوگا۔ ای الناس افضل اولئک حزب اللہ۔ اللہ کے نبی کن میں بیٹھ کے یہ پیغام پہلی دفعہ سنا رہے ہیں؟ جن کو اللہ کہتا ہے یہ میرا گروہ ہے۔ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ بات عرض کر دیتا ہوں ایک جاتے جاتے، جن کو سمجھ آ جائے الحمدللہ، جن کو نہ سمجھ آئے وہ بعد میں مجھ سے جمعے کے بعد پوچھ لیں۔ اولئک حزب اللہ، ہم کون ہیں ملک کے اعتبار سے؟ ہم ملک کے اعتبار سے کون ہیں؟ نہیں یار، پاکستان نہیں، قوم کے اعتبار سے ہم پاکستان نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کی جو فوج ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاک آرمی، پاکستانی فوج۔ آج اس ملک میں جو شخص پاکستان آرمی کے خلاف گفتگو کرے اس کو ملک کا وفادار سمجھا جاتا ہے، غدار سمجھا جاتا ہے؟ بھائی بشارت سمجھ گیا پہلے ہی، اس کو ملک کا وفادار سمجھا جاتا ہے، غدار سمجھا جاتا ہے؟ اس کو ملک کا وفادار نہیں سمجھا جاتا، اس کو غدار سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس کی حرکتیں بڑھ جائیں، وہ آرمی کے خلاف ایسے جملے بولنا شروع کر دے کہ یہ ملک سے ہی وفادار نہیں ہے، یہاں تک اس کی جملے بڑھ جائیں، ایسے شخص کو پھر آزاد چھوڑا جاتا ہے یا اندھیرے میں لے جاتے ہیں؟ میں جملہ بول رہا ہوں، قید میں نہیں ڈالتے، جی یہ نہیں کہتے 10 سال قید گیا، وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہاں ہے، پھر کرو تلاش۔ پاکستان آرمی پاکستانی لوگوں میں سے، اس کی پاکستان 70 سال ہوا وجود میں آیا، اس کو اللہ نے نہیں بنایا۔ محمد کریم کو اللہ نے نبی بنایا، محمد کی جماعت کو اللہ نے چنا، اور اس جماعت کو پھر اللہ کہ اولئک حزب اللہ، یہ میری آرمی ہے، یہ میری فوج ہے، یہ میرا گروہ ہے۔ اور آج کوئی شخص ان کے بارے میں گفتگو کرے، اچھا جی پاکستان آرمی میں سے جنرل کے خلاف بولنا جائز نہیں ہے، میجر جنرل کے خلاف بولنا جائز ہے، بریگیڈیئر کے خلاف، کرنل کے خلاف، لیفٹیننٹ کرنل کے خلاف، میجر کے خلاف، کیپٹن کے خلاف، لیفٹیننٹ کے خلاف نہیں بولنا جائز، صوبے دار میجر کے خلاف، صوبے دار کے خلاف، حوالدار کے خلاف، نائب کے خلاف نہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح کسی فوجی کے اوپر کوئی تہمت لگائے، گفتگو کرے، بدتمیزی کرے، وہ بھی غدار ہے، جو جنرل کے خلاف بولے وہ بھی پاکستان کا غدار ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اب میں آگے بڑھتا ہوں، خدا کے لیے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے، صدیق کے خلاف بولنا بھی اللہ سے غداری ہے، علی کے خلاف بولنا بھی اللہ سے غداری ہے، معاویہ کے خلاف بولنا بھی اللہ سے غداری ہے، حسن کے خلاف بولنا بھی اللہ سے غداری ہے، خدیجہ کے خلاف بولنا بھی اللہ سے غداری ہے، عائشہ کے خلاف بولنا بھی اللہ سے غداری ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ بس اس بنیاد پہ رہیے گا۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے، آپ لوگ ہمیں ٹائم بہت تھوڑا دیتے ہیں، انٹرنیٹ کو ٹائم بہت زیادہ دیتے ہیں، تو انٹرنیٹ پہ آج دھوم مچی ہے،
وہاں پہ وہ کچھ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو شینی عین کہتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں، کچھ لبرل کہتے ہیں، اور ان کی گفتگو کا موضوع اور ان کی جو ہے ساری محنتیں یہ ہوتی ہیں، صحابہ میں یہ غلطیاں تو صحابہ میں یہ غلطیاں، صحابہ ایسے تھے تو صحابہ ایسے تھے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، صحابہ کے بارے میں گفتگو نہ کرو، اس لیے کہ صحابہ بڑے ہی بلند ہیں۔ صحابہ کے بارے میں جو دل میں بات رکھے نا، اللہ اس کو کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ صحابہ کے اوپر گفتگو کرے، دیکھو اللہ کو صحابہ سے کتنی محبت ہے۔ میں جانا کہیں اور جانا چاہتا تھا، چل کہیں اور پڑا، لیکن میں ٹھیک چل رہا ہوں، بات غلط نہیں کر رہا۔ میں آپ کو ایک خوبصورت بات عرض کرنے لگا ہوں، سورہ بقرہ پڑھیے آپ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، ایک خیمہ ہوتا ہے، پورے قرآن کی کوہان اور خیمہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اللہ جل شانہ عما نوالہ 3 آیتوں میں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے تجھے قرآن سے فائدہ تب ہوگا جب تجھے قرآن پہ یقین ہوگا، قرآن میں کوئی تبدیلی کر سکتا نہیں، قرآن میں جو کچھ بیان ہو گیا، جس کی عظمت قرآن نے بیان کر دی وہ عظیم ہے، جس کی مذمت قرآن نے بیان کر دی وہ مذموم ہے، جس کی شان قرآن نے بیان کر دی وہ شان والا، جس کے جو حکم قرآن نے دے دیا وہ حکم ماننے کے قابل، جس سے قرآن نے روک دیا اس پہ عمل کرنے والا نجات پا نہیں سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے فرمائے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان والے پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ ایمان والے آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ اتنی سے بس ایمان والوں کے بارے میں۔ آگے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہاں تک کافروں کا ذکر کر دیا۔ کافر وہ ہوتا ہے جس کے دل اثر نہ کرے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، نبی ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لاتا۔ دوسرے جو لفظوں میں یوں عرض کر دوں، جس پہ قرآن اثر نہ کرے، قرآن اثر نہ کرے، قرآن کے الفاظ میں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ جس پہ قرآن اثر نہ کرے وہ قرآن کے الفاظ میں قرآن ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں اثر کرتے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اثر تب کرتا ہے بندہ کچھ کانوں سے سنتا ہے، اثر تب کرتا ہے بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، اثر تب کرتا ہے جب بندے کا دل و دماغ کام کر رہا ہو۔ یہ ایسے بد نصیب ہیں، انہوں نے کفر اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، لہٰذا ان کے اوپر اثر ہوتا ہی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ، یہ کافروں کا تذکرہ۔ آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر ان اللہ علی کل شیء قدیر تک پورا ایک رکوع لمبا ہے، وہ پورا ایک رکوع اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ کن کا ذکر کیا جی؟ منافقوں کا۔ اور منافقوں کی ایک علامت جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہے وہ علامت یہ ہے، جب ایمان والوں میں بیٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، اور جب دوسری جگہ پہ جاتے ہیں نا تو پھر اپنے خاص کافروں میں تو پھر کہتے ہیں اسی انہوں نے مذاق کر دیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ان کو مذاق کر کے آئے ہیں۔ جو ایمان والوں کو مذاق کرے، اور اس وقت کے ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اس وقت ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ۔ جو صحابہ کا مذاق اڑائے اللہ اس کی مذمت میں پورا رکوع اتارتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟
پورا رکوع اتارتا ہے. اتنی عظیم جماعت ہے صحابہ. اس جماعت میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. عظمت صحابہ کے اوپر میرا ایمان ٹھنڈا ہو گیا, مجھے سکون مل گیا. میں نے کچھ باتیں کی, یقیناً آپ کو بھی لطف اور مزہ آیا ہوگا اور آپ کا یقین بن گیا ہوگا. ہمارے سامنے جب کوئی صحابہ کا برا تذکرہ کہیں, ہم اس کو کہیں بھاگ جائے یہاں سے, میرے ساتھ کلام نہ کر. میری تیری رشتہ داری تب جب تو صحابہ کا غلام ہے. جب تو صحابہ کا غلام ہے, جب تو صحابہ کا یار ہے, تو میرا یار ہے. اگر تو صحابہ کے یار نہیں ہے تو پھر تم غدار ہے, تو دور ہو جا. اب وہ صحابہ اتنی مبارک جماعت ہے, ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں ای الناس افضل. آپ سے سوال, آپ نے کہا ای الناس افضل, رسول اللہ سے پوچھا گیا ای الناس افضل, یا رسول اللہ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان. میرے دوستو, میں نے شروع میں عرض کیا تھا, تمہید پھر یاد رکھیے. اگر ہم میں سے میرا باپ, میرے بڑے, میرے بزرگ, میری قوم, میرے ملکی اعتبار سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بندہ افضل ہے, وہ کتنا اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے اور اس کو سنبھالنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. اب بتائیے جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ افضل ہے, وہ کتنا حقیقت میں ہوگا. اب وہ افضل ہر بندہ بن سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے. یہ ہے جو پڑھتے ہیں نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, پتہ نہیں اسی کیڑے مطلب بیان کرتے رہنے ہیں. یہ ہے مطلب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ مطلب ہے اگر ابتداء اور اتباع ابو بکر کرے تو صدیق بنتا ہے میرے نبی کے زمانے میں, لیکن اگر آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی میرے نبی کی اتباع کرے تو جنت میں ساتھی بن جاتا ہے. یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے نبی کی رحمت صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے, میرے نبی کی رحمت صرف پہلے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے, میرے نبی کی رحمت جو ہے ہر زمانے کے ہر فرد کے لیے ہے. رحمت لینے والا کوئی بنے, رحمت کی چادر میں کوئی آنے والا بن جائے. نبی کی رحمت برس رہی ہے. فرمایا ای الناس افضل, یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب, ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہے, صدوق اللسان, زبان کا سچا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صدوق اللسان نعرفہ, ہم یہ پہچان گئے کہ افضل وہ آدمی ہے. دو آپ نے بیان کیا, ان میں سے ایک ہم سمجھ گئے کہ سچا, جو بندہ ہر معاملے میں سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, وہ بندہ افضل ہے اللہ کے ہاں. یہ تو ہم پہچان گئے. لیکن فما مخموم القلب, ہمیں یہ سمجھیں مخموم القلب کیا ہے. اس سے ایک بات مزے کی عرض کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے یہ لفظ مخموم القلب بولا وہ اجمی تھے, وہ عربی تھے, وہ فصیح اللسان بھی تھے. یہ بات بتاتی ہے کہ ضروری نہیں بندہ جس زبان کا اس کو ہر زبان کا لفظ آتا ہو. ایک بات. دوسری یہ بات بھی ہے علم سیکھنے سے ہی آتا ہے, علم مطالعے سے نہیں آتا, علم سیکھنے سے آتا ہے. فرمایا فما مخموم القلب, مخموم القلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا مخموم القلب التقی النقی لا اسم علی ولا بغیا ولا غلہ ولا حسدہ. مخموم القلب, مخموم یہ خم سے مشتق ہے, خم سے بنا ہوا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے جھاڑو دینا. اس کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ جھاڑو دینا. کوڑے کرکٹ اور گندگی کو زمین سے جھاڑو کے ذریعے صاف کر دینا, یہ اس کا معنی ہے. اب مخموم القلب کا مطلب کیا ہے؟ جو اپنے دل کو جھاڑو دے کر اپنے دل کو صاف کرے اور ایسا صاف کرے کہ اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ ہو. وہ دل کو ایسا صاف کرے لا بغیا, وہ کسی پہ ظلم نہ کرتا ہو. وہ اپنے دل کو ایسا صاف کر دے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ اور بغض نہ ہو. وہ اپنے دل کو ایسا جھاڑو دے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو. یہ ہے مخموم القلب. یہ کیا ہے؟ فرمایا التقی, مخموم القلب وہ شخص ہے. التقی کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو فاسد بےہودہ افکار, خیالات اور لغو عقائد سے اور برے اعمال سے بچنے والا ہو, وہ ہے التقی. اور النقی, نقی وہ شخص جس کا دل اور باطن غیر اللہ کی محبت سے پاک و صاف ہو, وہ نقی ہے.
تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا صدوق اللسان و مخموم القلب، ایک وہ شخص ہے جو سب سے افضل ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو مخموم القلب ہے، اور مخموم القلب وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، جس کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں ہے، جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو کسی کے بارے میں دل میں کینہ نہیں رکھتا، اور جو حسد نہیں کرتا، وہ مخموم القلب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے، یہ دنیا کسی کو افضل کہے پتہ نہیں وہ افضل ہے کہ نہیں، باپ بیٹے کو افضل کہے پتہ نہیں حقیقت میں وہ ہے کہ نہیں، مملکت قوم کو افضل کہے پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں، لیکن جس کو اللہ کے نبی کہہ دینا کہ یہ کام کرنے والا افضل ہے، ساری دنیا اس کی مذمت بیان کرے لیکن وہ افضل ہے، وہ شان والا ہی ہے، کوئی مانے نہ مانے وہ شان والا ہے۔ اور وہ دو، اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل بننے کے لیے مال بھی شرط نہیں لگائی، اللہ نے زمانہ بھی شرط نہیں لگایا، قوم بھی شرط نہیں لگائی، ہر زمانے کا ہر آدمی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ میں اور آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی زندگی کو اس طرح سنواریں گے، آج کے بعد ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے کہ اللہ کے حضور ہم بھی افضل لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر عرض کر دیتا ہوں، وہ دو خوبیوں والا، ایک وہ شخص ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، کاروبار میں بھی، معاملات میں بھی سچ بولتا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتا، اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، اور وہ کسی سے کسی کی عزت دے کر حسد نہیں کرتا، وہ شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو اس خوش نصیب جماعت میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔